بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین پر چلتا پھرتا جنتی۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے والا نجد کا ایک بدو تھا۔ وہ گفتگو اتنی شاندار اور مزیدار کرتا کہ سننے والے حیرت زدہ رہ جاتے۔ اسے فصیح عربی پر مکمل عبور تھا۔ بڑا خوبصورت گورا چٹا رنگ، بالوں کے پٹے کانوں کی لو سے نکلے ہوئے جیسے چاند کے گرد ہالا ہو۔ وہ اپنی قوم کا سفیر بن کر مدینہ طیبہ پہنچا۔ اونٹنی پر سوار یہ بدو سیدھا مسجد نبوی میں چلا آیا۔ اللہ اللہ، بدوی فطری، تمہاری بے خوفی کہ اپنی اونٹنی بھی مسجد کے اندر لے گھسا۔ یہ بدو اپنی اونٹنی ایک کونے میں بٹھا دیتا ہے اور خود اس حلقے کی طرف بڑھتا ہے جہاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تھے۔ حلقے کے قریب پہنچا تو سلام نہ دعا۔ بیٹھتے ہی اس نے بدوی لہجے میں پوچھا، تم میں محمد احمد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، یہ جو روشن چہرے والے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہوا اور کہنے لگا، آپ ہی ابن عبد المطلب ہیں؟ ارشاد ہوا، تمہارے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ یہ شخص جس کا نام زمام بن ثعلبہ تھا نجد کا رہنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام توحید کا پیغام لے کر جب بنو سعد کے علاقے میں پہنچے تو اس قبیلے کے لوگوں نے جو طبعاً دور رس اور معاملہ فہم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام سے خاصی معلومات حاصل کی۔ بہت سارے سوال و جواب ہوئے، دین کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے متعلق اور ارکان اسلام کے بارے میں انہیں بہت کچھ بتایا گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا ایک نمائندہ مدینہ طیبہ بھیجا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہہ گفتگو کرے اور ان باتوں کی تصدیق کر کے آئے۔ انہوں نے باہم مشورے کے بعد ایک نہایت سمجھدار اور ذہین و فطین شخص زمام بن ثعلبہ کو مدینہ بھیجا۔ حالانکہ یہ بدو تھا مگر گفتگو اتنے اچھے اسلوب سے کرتا تھا کہ اس کے انداز گفتگو پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت نے فرمایا، میں نے زمام سے بہتر اور مؤثر گفتگو کرنے والا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ زمام نے کہا، اللہ کے رسول، میں قبیلہ بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے۔ میری قوم نے چند باتوں کی تحقیق کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں بدو ہوں، میرے لب و لہجے اور انداز گفتگو کی شدت کو محسوس نہ فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا، جو انداز گفتگو چاہو اختیار کرو، میرے دل میں ہرگز کوئی میل نہیں آئے گا۔ تم بے تکلف ہو کر اطمینان سے بات کرو۔ اب اس نے بولنا شروع کیا، میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا واقعی اللہ رب العزت نے آپ کو تمام ابنائے آدم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ارشاد ہوا، جی ہاں، اللہ شاہد ہے، اسی نے مجھے منصب رسالت عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا واقعی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز ادا کریں؟ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، حقیقت یہی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا واقعی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال بھر میں ایک ماہ رمضان کے روزے رکھیں؟ فرمایا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ مزید کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا واقعی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ امیروں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے کر فقراء میں تقسیم کر دی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اللہ جانتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ زمام نے بے ساختہ کہا، جو احکام آپ لے کر آئے ہیں میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔ قارئین کرام، یہ جو ایمان افروز مکالمہ درج کیا گیا ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 63 سے لیا گیا ہے۔
صحیح مسلم میں یہ واقعہ سوال و جواب ہی کی شکل میں الفاظ کے قدرے فرق کے ساتھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ زمام نے پوچھا، ان بلند و بالا آسمانوں کو کس نے بنایا ہے؟ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے دریافت کیا، یہ زمین کس نے بچھائی ہے؟ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے۔ عرض کیا، اچھا تو ان پہاڑوں کو کس نے نصب کیا؟ جواب ملا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، جس ذات نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو نصب کیا، اسی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اسی نے آپ کو ہمارے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے؟ ارشاد ہوا، جی ہاں۔ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے ارکان اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہونے کی سعادت سے بہرہ ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس میں کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ۔ پھر وہ مجلس سے اٹھا اور واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شفقت بھری نظروں سے واپس جاتا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عالم مسرت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو اس زمام بن ثعلبہ کو دیکھ لے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ماریہ خان وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔